سے پہلے تو آپ بچے کو سمجھا دیں کہ یہ کام کرنے والا ہے اور یہ کرنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک بار غلطی کرے گا, 2 بار کرے گا, یعنی اس کو مارجن دیں. یعنی کہ مطلب کچھ احادیث میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ درجنوں دفعہ اس بچے کو یا جو ملازم ہے اس کو معاف کرو, ٹھیک ہے. یعنی ابھی وہ نادان ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا. ہماری مزال لے لینا, ہمیں کوئی نئی چیز اگر جیسے مجھے اپنی سائبر سیکورٹی پڑھانا چاہیں تو مجھے آج سمجھائیں گے تو آج تو سمجھ میں نہیں آئے گا, مجھے کم سے کم کئی مہینے چاہیے سمجھنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ مجھے مارنے لگیں گے یا سختی کرنے لگیں گے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے ہاں یہ اس کے لیے بالکل نئی چیز ہے سائبر سیکورٹی. پہلے مجھے جو ہے اس کو بیسک چیزیں سکھانی ہوں گی, کوڈنگ ووڈنگ یہ وہ سب یا چیزیں. اس کو سمپل میتھس بھی بس سمجھا رہا ہوں تو وہ الجبرا کی پہلی کلاس جو ہے وہ مار پٹائی سے مار پڑائی. یعنی اس کو اگر بچوں کو ایون ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے آگے کی چیز ہے, اگر اس کو ٹیبلز نہیں آ رہے تو اس کو مار پیٹ شروع ہو گئی. مطلب بچہ ہے, اس نے ابھی شروع کیا ہے. یعنی ہر بچے کی لرننگ کیپیسٹی الگ ہوتی ہے, اس میں بھی اس کا جو نیچرل پرسنالٹی وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میتھس کے لیے وہ بنا ہی نہ ہو, وہ ایک آرٹسٹ ہو, بورن آرٹسٹ ہو, یا بورن جو رائٹر ہو, ہے نا, اس کو میتھ سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اب زبردستی وہ ضروری ہے میٹرک تک آپ کو پڑھنا ہے یا انٹر تک پڑھنا ہے تو کسی وجہ سے پڑھانا ہے آپ کو, لیکن اس کے اچھی اپروچ یہ نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی سختی کرنا ہے. یعنی آپ نے پہلے اسٹارٹ کریں, 1 ہفتہ انتظار کریں, 2 ہفتہ انتظار کریں, 1 مہینہ انتظار کریں. یعنی یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا. دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اب تمہیں چیز سمجھ میں آ گئی, اب تم غلطی کرو گے تو اب تمہیں اس کے ساتھ جو ہے کچھ ایسی چیز کی جا سکتی ہے جو تمہیں بری لگے گی. تو بچہ تھوڑا سا خائف ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں نے غلطی کی, مجھے ایک چیز آ گئی ہے, اب میں شرارت میں یا میں وقت نہ دینے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ کروں گا تو اس پہ کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی مجھے جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ نہیں, ہلکی سے اسٹارٹ کریں کہ سمجھانے کے لیے, غصہ اتارنے کے لیے یا اپنے جو ہے نا فرسٹریشن کو اتارنے کے لیے نہیں. پھر تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اب بچہ پھر بھی نہیں مان رہا تو پھر اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی مجھے پنشمنٹ ملے گی, اور یہ اس اور یعنی پورا آپ ڈیفائن کر لیں پورا پروسیس کہ اگر تم یہ ناکام نہیں کرو گے یا یہ وائلیٹ کرو گے رولس کو, پڑھائی کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, تو تمہیں یہ سزا دی جائے گی. اچھا اس میں بھی مطلب سیرت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو ڈانٹا نہیں, نہ مارا نہیں. یعنی ایک آئیڈیل کنڈیشن تو یہ کہ نہ ہو ایسا, لیکن اس کے باوجود احادیث موجود ہے کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو تاکہ تمہارے گھر والے ڈسپلن میں رہے. تو وہ کوڑا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچہ جس سے ڈسپلن میں رہے, یعنی اس کا مائنڈ سیٹ اس سے جڑا رہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو مجھے ڈسپلن کرنے کے لیے کوئی پنشمنٹ دی جا سکتی ہے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. کچھ مطلب وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہوئی اس کام کی, تو وہ بھی ایک سیرت کا پارٹ ہی ہے. یعنی اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں, یہ سیرت سے مخالف چیز نہیں ہے اگر کسی بچے پہ سختی کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ نہیں کہا جاتا نا کہ انہوں نے تو کبھی سختی نہیں کی تو آپ بھی سختی نہیں کریں, یہ ایسا نہیں ہے. تو کیونکہ اس کے بعد ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرتے تھے مختلف معاملات میں, لیکن وہ سختی وہ نہیں ہوتی تھی جو موجودہ ہے.